السلام علیکم دوستو، دوبارہ حاضر ہوں جی دوستو۔ مغلیہ سلطنت جنوبی ایشیا میں ابتدائی جدید سلطنت مغلیہ سلطنت 1526 سے 1857 تک برِ صغیر پر حکومت کرنے والی ایک مسلم سلطنت تھی، جس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں پہلی جنگ پانی پت میں دہلی سلطنت کے آخری سلطان ابراہیم لودھی کو شکست دے کر رکھی تھی۔ مغلیہ سلطنت اپنے عروج میں تقریباً پورے برِ صغیر پر حکومت کرتی تھی، یقیناً موجودہ دور افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مختلف ممالک پر خطے پر ان کا دور تھا۔ مغل سلطنت کی بنیاد 1526 میں بابر نے رکھی۔ آج قزاقستان سے ایک سردار تھا جس نے ہمسایہ صفوی سلطنت اور سلطنت عثمانیہ سے ہندوستان پر حملے کے لیے مدد لی۔ مغل شاہی ڈھانچہ بابر سے شروع ہوتا ہے 1720 تک ہے۔ مغل سلطنت کے آخری طاقتور شہنشاہ اورنگزیب کے دور حکومت میں سلطنت اپنی زیادہ سے زیادہ جغرافیائی حدود تک رسائی حاصل کی۔ اس کے بعد 1760 میں پانی پت دہلی میں اس کے آس پاس کے علاقے کمی 1760 جنگ ہندوستان بغاوت پر برطانوی راج کے باضابطہ طور پر تحلیل کا 17ویں صدی میں بحرِ ہند میں بڑھتی ہوئی یورپی موجودگی اور ہندوستانی خام تیار مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ نے مغل دربار کے لیے بہت زیادہ دولت پیدا کی۔ مغل دور میں مصوری، ادبی شکل و ٹیکسٹائل، فن تعمیر کی زیادہ سرپرستی ہوئی، خاص طور پر شاہجہاں کے دور میں حکومت میں جنوبی ایشیا میں مغل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے مقامات میں درج ذیل جگہیں شامل ہیں: آگرہ کا قلعہ فتح پور سیکریٹری، لال قلعہ ہمایوں کا مقبرہ، لاہور کا قلعہ شالیمار باغ، تاج محل جیسے ہندوستان میں مسلم آرٹ کا زیور کا چتر دنیا کے ورثے کے عالمی طور پر قابل تعریف شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ مغلیہ سلطنت شاہان مغل 1526-1858 دور حکومت آگرہ تا 1530 تا 1660، 1571 تا 1598، 647 فتح پور سیکریٹری، 1571 تا 1885 دہلی، 1540 تا 54، 56 تا 39، 1668 میں عمومی زبانیں فارسی، چغتائی، ترکی، اردو، حکومت بادشاہت وحدانی ریاست وفاقی نظام شاہان مغل 1526 سے 1530، بابر 1530 سے 1539، 1555، 1556، ہمایوں 1556، 1605، اکبر 1605 تا 1627، جہانگیر 1628 تا 1658، شاہجہاں 1658، 1707، اورنگزیب بہادر شاہ معز الدین جہاندار شاہ۔ تاریخی دور ابتدائی عہد جدید 21 اپریل 1526، 20 جون 1858، رقبہ 1752 لاکھ کلومیٹر اور 20 لاکھ مربع میل، آبادی 15 لاکھ مابین مابعد۔ تیموری سلطنت، سلطنت دہری خاندان، سوری عادل شاہی سلطنت، دکنی سلطنت، مراٹھا سلطنت، درانی سلطنت، سکھ سلطنت، کمپنی بہادر، برطانوی راج، سلطنت حیدرآباد موجودہ حصہ افغانستان، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، بھوٹان، ایران، نیپال۔ آبادی کے ذرائع: سلطنت کی اجتماعی دولت کی بنیاد زرعی ٹیکس تھا جسے تیسرے مغل بادشاہ اکبر نے قائم کیا تھا۔ یہ ٹیکس، جو ایک کسان کاشتکار کی پیداوار کے نصف حصے کے برابر تھا، اس کو اچھی طرح سے ریگولیٹڈ چاندی کی کرنسی میں ادا کیا جاتا تھا اور کسانوں اور کاریگروں کو بڑی منڈیوں میں داخل کرنے کا سبب بنتا تھا۔ اسمائے مغلیہ سلطنت، تاریخ، ترمیم: سلطنت مغلیہ کا بانی ظہیر الدین بابر تھا، جو تیمور خاندان کا ایک سردار تھا۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کا حاکم تھا۔ 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا طاقتور افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے جو توپ کی آواز سے بھاگ کر اپنی فوجوں کو روند گئے۔ یوں نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اس وقت شمالی ہند میں مختلف آزاد حکمرانیں تھیں، علاوہ ازیں وہ آپس میں معرکہ تھے۔ بابر اور ہمایوں 1526 سے 1556 ترمیم: مغل سلطنت کی بنیاد پر بابری حکومت 1526 اور 1530 نے رکھی تھی، جو ایک وسطی ایشیائی حکمران، ترکو منگول فاتح امیر تیموری سلطنت کے بانی کی نسل سے تھا۔ مغل وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ترک منگول نسل کے تیموری خاندان کی شاخ تھے۔ ان کا بانی بابر وادی فرغانہ، جدید دور کا ازبکستان سے تعلق رکھنے والا تیموری شہزادہ تھا۔ تیمور کی براہ راست اولاد سے تھا، جسے عام طور پر مغربی اقوام میں تیمرلین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور چنگیز خان کی چنگیز شہزادی سے تیمور کی شادی کے ذریعے ان کا تعلق بھی چنگیز خان سے تھا۔ والد کی طرف سے بابر کا تعلق منگول نسل کے ترک نیاز برلاس قبیلے سے تھا۔ وسطی ایشیا میں اپنے آبائی علاقے سے بے دخل ہو کر بابر نے اپنی عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے خود کو کابل میں قائم کیا اور پھر دریائے خیبر کے ذریعے افغانستان ہندوستان میں مسلم حکومت کی جانب چلا آیا۔ بابر کی افواج 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ جنگ سے پہلے بابر نے شراب ترک کر کے شراب کے برتنوں کو توڑ کر اور شراب کو کنویں میں بہا کر خدا کی رضا حاصل کی، تاہم اس وقت سلطنت دہلی تباہ ہو رہی تھی۔ یہ دراصل راجپوت کنفیڈریسی
کہ جو مویڈ کے رانا سنگھا کی قابل حکمرانی کے تحت شمالی ہندوستان کی سب سے مضبوط طاقت تھی۔ اس نے بیانے کی جنگ میں بابر کو شکست دی، تاہم خانقاہ کی فیصلہ کن جنگ میں آگرہ کے قریب لڑائی گئی۔ بابر کی تیموری افواج نے شانگھا کی راجپوت فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ ہندوستانی تاریخ کی سب سے بڑی فیصلہ کن تاریخی لڑائیوں میں سے ایک تھی، کیونکہ اس نے اگلی 2 صدیوں تک شمالی ہندوستان کی عصمت پر مہر ثبت کر دی۔ جنگ کے بعد مغل اقتدار کا مرکز کابل کے بجائے آگرہ بن گیا، تاہم جنگوں اور فوجی مہمات میں اس کے بعد نئے شہنشاہ کو ہندوستان میں حاصل ہونے والے فوائد کو مسترد کرنے کی اجازت نہیں دی۔ سلطنت کے عدم استقلال اس کے بیٹے 1530 اور 1556 کے دور میں واضح، جسے باغیوں نے فارس میں جلا وطنی پر مجبور کر دیا۔ سوریہ سلطنت 1555 سے 1540، جس کی بنیاد شیر شاہ سوری 1540-1545 کے دور حکومت میں اس نے رکھی تھی، نے مختلف مغل بادشاہ خلل ڈالا تھا۔ فارسی میں ہمایوں کی جلا وطنی نے صفوی اور مغل عدالتوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے اور بعد میں بحال ہونے والی مغل سلطنت میں فارسی ثقافتی اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ 1555 میں فارس سے ہمایوں کی ہندوستان کے کچھ حصوں میں مغل حکومت کو بحال کیا، لیکن اگلے سال وہ ایک حادثے میں مر گیا۔ اکبر سے اورنگزیب ترمیم اکبر حکومت 1556-1605۔ ہمایوں اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم کے ہاں عمر کوٹ قلعے میں پیدا ہونے والا ایک فارسی شہزادی تھی۔ اکبر بیرام خان کے ماتحت تخت نشین ہوا، جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ جنگ اور سفارت کاری کے ذریعے اکبر سلطنت کو تمام سمتوں میں پھیلانے میں کامیاب رہا اور دریائے گودوری کے شمال تقریباً پورے برصغیر کو کنٹرول کیا۔ اس نے اپنے ساتھ وفادار ایک نیا حکمران طبقہ تشکیل دیا، ایک جدید انتظام اور ایک ثقافتی ترقی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے پوری یورپی تجارتی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا، ہندوستان ایک مضبوط مسکن معیشت تیار کی، جس سے تجارتی توسط سے اقتصادی ترقی ہوئی۔ اکبر نے ایک نیا مذہب دین الہی، جس میں حکمران فرقے کے مضبوط خصوصیات ہیں۔ اصل میں بیٹے کے لیے اندرونی طور پر ایک مستقل ریاست چھوڑی، جو اپنے سنہری دور کے درمیان تھی۔ حکومت 1605-1607۔ اکبر اور مریم الزمانی ایک ہندوستانی راجپوت پیدا ہوئی۔ سلیم کا نام ہندوستانی نام پر رکھا گیا۔ اس کی پرورش چشتی کی بیٹی نے کی۔ وہ افیون کا عادی تھا، ریاست کے معاملات کا انداز کرتا تھا، حریف عدالتی گروہوں کے ذریعے اثر آیا تھا۔ جہانگیر نے اسلامی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کی خاطر کوشش کرنے کی خود کو اکبر سے ممتاز کیا۔ اس نے ایسا کرنے کا ایسا طریقہ تھا جو اکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ متوسط معاش، سکھینے والے روحانی طور پر افراد کو ٹیکس دینے سے پاکزادی زمین مسئلات کو رہنے تھا کہ اکبر کے برعکس جہانگیر غیر مسلم مذہبی رہنماؤں، خاص طور پر سکھ گرو ارجن دیو کے ساتھ تنازع میں آئے، جن کی پھانسی مغل سلطنت اور سکھ برادری کے درمیان بہت سے تنازعات میں پھیلی تھی۔ بابر سے لے کر اورنگزیب تک مغل حکمرانوں کا گروپ پورٹریٹ، جس کے بیچ میں مغل اجداد تیمور بیٹھے ہوئے تھے۔ دائیں شاہجہاں اکبر اور بابر سمرقند کے ابو سعید تیمور کے بیٹے مہران شاہ کے ساتھ دائیں طرف اورنگزیب، جہانگیر اور ہمایوں تیمور کی تیسری اولادیں عمر شیخ محمد سلطان تشکیل دیا۔ شاہجہاں جہانگیر اور اس کی بیوی جگت گوسائی ایک راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوئی۔ ان کے دور حکومت نے مغل فن تعمیر کے سنہری دور کا آغاز کیا۔ شاہجہاں کے دور حکومت میں مغل دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی مثال تاج محل سے ملتی ہے، تاہم عدالت کے برقرار رکھنے لاگت آنے والی آمدنی سے زیادہ ہونے لگی۔ ان کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ شاہجہاں نے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کر کے مغل سلطنت کو دکن تک بڑھایا اور عادل شاہیوں اور قطب شاہیوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ شاہجہاں کا سب سے بڑا بیٹا لبرل دارا شکوہ اپنے والد کی بیماری کے نتیجے میں 1658 میں ریجنٹ بن گیا۔ دارا نے اپنے پردادا اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایک امنگی پر مبنی ہندوستان میں مسلم ثقافت قائم کی، تاہم اسلامی رسولائیت کی حمایت کے ساتھ شاہجہاں کا ایک چھوٹا بیٹا اورنگزیب تخت پر قبضہ کیا اور اورنگزیب نے 1659 میں دارا کو شکست دی، اپنے پھانسی پر چڑھایا۔ اگرچہ شاہجہاں اپنی بیماری کے مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا، اورنگزیب نے شاہجہاں کو سن 1659 میں موت تک قید رکھا۔ نے مغل ریاست کی اسلامی کارروائی میں اضافے کی نگرانی کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کی، غیر مسلمانوں پر جزیہ کا بحال کیا اور فتاوی عالمگیر مقرر کی، جو اسلامی قانون کا مجموعہ ہے۔ اورنگزیب کے سکھ گرو تیغ بہادر کو پھانسی دینے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں سکھ برادری کی عسکریت پسندی ہوئی۔ جنوبی مغربی ہندوستان کو فتح کرنے کی اس کی مہم نے مغلیہ سلطنت کے حجم میں اضافہ کیا، لیکن مغلیہ سلطنت پر اس کا تباہ کن اثر پڑا۔ میتھیو وائٹ کا اندازہ یہ ہے کہ اورنگزیب کی تقریباً 2.5 ملین فوج مغل مراٹھا جنگوں کے دوران ماری گئی، 1/4 صدی دوران سالانہ 1 لاکھ، جبکہ جنگ زدہ علاقوں میں 20 لاکھ شہری خشک سالی، طاعون اور قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس مہم کا مغل خزانے پر بھی تباہ کن اثر پڑا اور شہنشاہ کی عدم موجودگی نے شمالی ہندوستان میں گورننس میں شدید زوال کا باعث بنا۔ امرٹھوں نے اورنگزیب کی موت کے فوراً بعد شمال کی طرف پھیلنا شروع کیا، دہلی اور بھوپال میں مغلوں کو شکست دی اور 1758 تک اپنی سلطنت پشاور تک بڑھا دیا۔ نمایاں طور پر زیادہ ہندوؤں کو ملامت دی اور اپنی سامراجی بیوروکریسی نے اپنے پیشراؤں کی نسبت ہندو اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف توجہ مخالفت کی۔ 58 میں الزامات کے باوجود یہ کہا گیا کہ شہنشاہ اورنگزیب نے غیر مسلمانوں کے خلاف جبرانہ پالیسیاں نافذ کیں، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کی ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی۔ زوال
1707 1857 کٹپتلی بادشاہ فاروق سیار کے ماتحت دہلی مؤثر اقتدار سید برادران کے پاس تھا۔ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ اول نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی، تاہم 1712 میں ان کی موت کے بعد مغل بادشاہ افرادی اور بتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ اگلے 1919 میں 4 شہنشاہ یک کے بعد دیگر تخت پر براجمان ہوئے۔ ہندوستانی مسلم ذات سے تعلق رکھنے والے شرفا کے بھائی چارے کی حکمرانی کے تحت جاری کی سات شخصیت کے طور پر جو سادات کے بارے میں سے نہ جانی ہے کہ رہنما سید برادران کی محمد شاہ کے دور حکومت میں سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی اور وسطی ہندوستان کا وسیع علاقہ مغلوں سے مراٹھا ہاتھوں میں چلا گیا۔ جیسے دکن میں نظام کی آزادی کو دبانے کی کوشش کی، اس نے مراٹھوں کو وسطی اور شمالی ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ نادر شاہ کی دور دراز کی ہندوستانی مہم، جس نے اس قبل مغربی ایشیا، قفقاز اور وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر ایرانی سلطنت دوبارہ قائم کی تھی، دہلی کی بوری کے احترام پذیر ہوا۔ مغل اقتدار اور وقار کے باغیات کو خاک میں ملا۔ سلطنت کے بہادر اشرافیہ نے آپ مملکت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور خود مختار مملکت بنانے کے لیے ہلاک ہو گئے۔ دریں اثنا مغل سلطنت کے اندر کچھ علاقائی سیاست نے خود کو ریاست غالب متنازعات میں شامل کیا، جس کی وجہ سے کرناٹک جنگوں میں بنگال کی جنگ کے دوران صرف شکست ہوئی علاقے کو نقصان پہنچا۔ مغل شہنشاہ شاہ عالم دوم 1719-1806 مغلوں کے زوال کو پلٹانے کی ناکام کوشش کی، لیکن بالآخر افغانستان کے امیر احمد شاہ ابدالی کے تحفظ حاصل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 1761 میں مراٹھا سلطنت کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ 1771 میں مراٹھوں نے افغانوں کے قبضے سے دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور 1788 میں وہ باضابطہ طور پر دہلی میں شہنشاہ کے محافظ بن گئے۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی میں مغل خاندانوں کے محافظ بن گئی۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی 1793 نے سابق مغل صوبہ بنگال بہار کا کنٹرول سنبھالیا، جس نے اس کے مقامی حکمرانوں کو ختم کر دیا، جو 1855 تک جاری رہا، جس سے برصغیر پاک و ہند پر برطانوی نوآبادی آبادی دور کا آغاز ہوا۔ 1855 میں سابق مہر ہندوستان کا کافی حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھا۔ جنگ میں کرشمانی شکست کے بعد، جس کے اس نے برائے نام قیادت کی، آخری مغل بادشاہ ظفر کو برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی میں معزز کر دیا، معزول کر دیا اور 1855 میں جلا وطن کر دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے برطانوی ولی عہد نے نئے برطانوی راج کی شکل میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر قبضہ علاقوں کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا۔ 1876 میں برطانوی ملکہ وکٹوریہ نے ہندوستان کی مہارانی کا خطاب سنبھالا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔